إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے خود اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات جیسی کسی کی نہ ذات ہے نہ صفات ہیں. اور خود اس بات کو واضح کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ یاد رکھنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اے لوگو اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین وہ پوری کائنات آسمانوں کے اندر زمین کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی آنکھ کے سامنے ہے، اس کی بصارت کے سامنے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کا علم، اس کی قدرت
اس کی ذات نے ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا علم ہے۔ اس لیے مومن انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے جہاں امیدیں وابستہ کیے ہوتا ہے وہاں وہ اللہ رب العالمین سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو خوشحالی کی امید ہوتی ہے تو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اگر اس کو بارش سے تر و تازگی اور آسودگی اور زمین کا سبز و شاداب ہونا یہ امید لیتا ہے تو وہاں اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بارشیں زیادہ ہو کر یہ سب کچھ تباہ و برباد بھی نہ کر دیں۔ جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عنایات، اس کے اکرامات اور انعامات سے پر امید رہتا ہے وہاں وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ اور اصل میں یہی مومن کی ایک شان اور علامت ہے۔ مومن کبھی بھی صرف خوش نہیں ہوتا کہ بس اب جو کچھ ہے نا یہ میرے لیے ہے اور مجھے کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن ہر وقت اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے اندر خوف بھی اس کے عذاب کا، دنیا میں یا آخرت میں اس کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، وطمعا، اور اس کو اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے کا درا، نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی دیگر نہ اعمال، اور وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے اور رب کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع نہیں، وہ عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا بعض اوقات کوئی چیز کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور وہی چیز کسی کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کے حالات کا بغور جائزہ لیا ہے، اور ان دنوں میں جو کچھ مسلمانوں پہ بیت رہی ہے، ہر شخص کبیدہ خاطر ہے، ہر شخص محزون ہے، غمزدہ ہے۔ جس ایمان والے کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہے وہ پریشان ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف اور صرف حالات ترکی کے ہیں یا سوریا کے ہیں، نہیں، یہ کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں نہیں آیا تھا، یہاں بھی تو ایک مرتبہ یہ 2 سال پہلے کتنا تیز آیا تھا زلزلہ، ہر شخص پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا اللہ اکبر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، زمین پھٹنے والی۔ صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، ان کو فرما دیجئے یہ کبھی کبھی عذاب بھی بن جاتا ہے۔ کیا چیز؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو فرما دیجئے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے آسمان کی طرف سے تم پہ عذاب مسلط کر دے، او من تحت ارجلكم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے عذاب کا مطلب ہے کہ زلزلوں کا آنا، زمین کا پھٹ جانا، یا پھر اللہ رب العالمین تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ایک دوسرے کے خلاف کر دے۔ اور آج دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تقوم الساعة
حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. یہ کب آپ نے فرمایا؟ 1434 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لوگو لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھ نہ جائے. جب تک علم باقی ہے قیامت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ایک بندہ اس بات کا اعلان کرنے والا موجود رہے گا، اللہ اللہ، جو یہ کہنے والا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ واحد ہے، ایک بندہ جب تک زمین میں ایک اللہ کو پکارنے والا ہوگا، قیامت نہیں. جب وہ فوت ہوگا قیامت آ جائے گی. قیامت قائم ہونی ہے برے لوگوں پہ. اپنے گریبان میں جان کر دیکھیے، اصلاح کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، جب زمین میں کثرت سے زلزلے آئیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ نے نہیں دیکھے زلزلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہ تو پچھلی صدی میں جیولوجی میں جب تحقیق کی، سائنس نے جب تحقیق کی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا نا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہ نیچے ایک میدان دریافت ہوتا ہے اور وہ پھٹتا ہے، جس کے پھٹنے سے یہ زمین حرکت میں آتی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اور یہ زمین ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی. اللہ رب العالمین نے جب سے قرآن مجید نازل فرمایا اس وقت سے یہ اعلان کیا. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کب ہونا ہے. صحابہ کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر من وعن ایمان لا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر تو نہیں آنا. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تم اس نبی پر، امی پر ایمان لاؤ کہ جو خود بھی اپنے رب کی بات اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو فرمایا ہے اپنی مرضی سے تو کہا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے جو حالات ہیں یہ اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے. یہ امت کو جو ڈرایا ہے، امت کو جو سمجھایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان او من تحت ارجلکم، ذرا غور کیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس طرح اپنی امت کو دعا سکھلائی. اب میں صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ میری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے حفاظت فرمانا، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. اچانک مجھے نیچے سے کیا ہے؟ ذرا غور کریں 2005 کا زلزلہ، دسمبر 2005 پاکستان کشمیر کے علاقے میں جو زلزلہ تھا، غور کریں. یار ہم نے کبھی سبق ہی نہیں سیکھا. پوری کی پوری بستی، زمین دو حصوں میں شک ہوتی ہے، پوری کی پوری بستی زمین میں اور اوپر سفید زمین مل جاتی ہے. کبھی نہیں، پتہ ہی نہیں وہ لوگ بستی والے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اللہ اکبر. دعا کیا کریں اور اللہ رب العالمین سے. اور اس وقت ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو
زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما، اور جو باقی زندہ ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی اپنے اپنی ملکوں میں ہر جگہ پہ اللہ حفاظت فرما. یہ دعا تو کرنی چاہیے. اللہ اکبر. سب سے پہلا زلزلہ پتہ کب آیا تھا؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ یہ دور خلافت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں زلزلت الارض علی عہد عمر بن خطاب، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں زلزلہ، زمین حرکت میں آئی، زلزلہ آیا. حتی اصطفقت السرر، چار پہیاں ایک دوسرے کے ساتھ بجنے لگ گئی تھی. ایک دوسرے کے ساتھ چار پہیاں ٹکرانے لگ گئی تھی. اتنا سخت اور اتنا تیز زلزلہ تھا. فخطب عمر الناس، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کیا. فقال، فرمانے لگے احدثتم، عقیدہ کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگو احدثتم، تم نے جلدی کی وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے اس کو تم نے بدل ڈالا اور دین کے اندر تم نے نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا. احدثتم لقد عجلتم لئن عادت لأخرجن من بین اظہرکم. یاد رکھو اگر آج کے بعد میرے دور خلافت میں، میری زندگی میں دوبارہ زلزلہ آیا اور یہی حالت ہوئی، میں تمہارے درمیان سے نکل کر کہیں اور جا کر بسیرا کر دوں گا. یہ کن لوگوں کو خطاب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت دور دیکھا تھا. ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اور یہی بات کہی تھی ابو عبدالرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے. جب ان کو بتایا گیا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھجور کی گٹھلیاں پکڑ کر کچھ پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، یہ ہماری مسجد کی بات نہیں. کسی نے جا کر بتایا ابو عبدالرحمن مسجد کے اندر لوگ اس طرح بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں. گئے جا کر دیکھا اور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر کرنا کوئی بری بات ہے؟ کوئی گناہ کا کام ہے؟ کہنے لگے ہم ذکر کر رہے ہیں. سارے اکٹھے بیٹھ کے گٹھلیاں پکڑ کے وہ ذکر ہو رہا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ تو پتا نہیں کہ تمہیں اس پر اللہ رب العالمین اجر اور ثواب دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پہ تمہیں عذاب ضرور دے گا. کہنے لگے افسوس ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ تم نے اتنی جلدی دین کو بدل ڈالا ہے. لقد احدثتم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دوبارہ زلزلے آئے تمہاری ان بدعمالیوں بدعات کی وجہ سے، تمہارے بد عقیدہ کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، لأخرجن من بین اظہرکم. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ما كانت هذه الزلزلہ الا عند شیء احدثتموه. یہ زلزلہ ایسے نہیں آیا، یہ تم نے جو دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا نا اس وجہ سے آیا ہے. والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، ان عادت لا اساکنکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم اگر یہ دوبارہ آیا تو میں تمہارے درمیان کبھی بھی سکونت پذیر نہیں رہوں گا، میں نکل جاؤں گا یہاں سے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا عذاب آئے، یہ سوئے ہوں اور ان کو ہمارا عذاب آن لپیٹے، زلزلہ آ جائے،
اوپر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پتھروں کی بارش آ جائے، خسف و مسخ و کلف، یہ سب کچھ ہو جائے، کیا یہ اس بات سے ڈر رہے، بے خوف ہو گئے؟ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ دوپہر کے وقت کھیل رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان پر آ جائے؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کے مکر اور اس کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو خاسر ناکام ہونے والے لوگ ہیں وہی اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اپنے ایمان کو مضبوط کر، کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل، مومن تو نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ نیکی کروں اور میری نیکی قبول ہی نہ ہو۔ وہ نیکی بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے۔ ان الذین من ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من هم الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، برائی کرنے والے؟ اب لا یبنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی، یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے، سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں۔ قلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نیکیاں کر کے تھک جائیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان لوگوں کی سب میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نیک بھی کریں، عمل بھی کریں، تھک بھی جائیں اور پھر آخر میں جہنم ہو، یہ کتنا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن، اور فاجر آدمی، گناہگار آدمی، وہ گناہ بھی کرتا ہے اور بالکل بے خوف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، جو گناہ کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی سزا سے اور اللہ کے مکر سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زلزلہ آیا، فقال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوه ای فاقبلوا عتبته وتوبوا الى اللہ قبل ان لا یبالی فی ای واد ہلکتم۔ لوگوں اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ خوشی سے نہیں آتے، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان ربکم یستعتبکم، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ فاقبلوا، اللہ کی رضامندی کو قبول کرو۔ کس طرح؟ وتوبوا الیہ، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو۔ اس سے پہلے قبل اللہ یبالی فی ای واد ہلکتم، اس سے پہلے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ تم کس وادی میں گر کر زمین پھٹے اور تم اس کے اندر داخل ہو کے ہلاک ہو جو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کیا ہے؟ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بحیثیت پوری امت مسلمہ کو اس وقت چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ شام میں زلزلہ آیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے شام کی طرف لکھ کر بھیجا وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زَلْزَلَةٍ كَانَتْ بِالشَّامِ، شام میں زلزلہ آیا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ان اخرجوا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ممکن ہے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ،
اور تم میں سے جو شخص اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ کچھ اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کرے تو وہ صدقہ کرے. اور ساتھ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی یقول قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور صدقہ انسان کو پاک کرتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے صدقہ لو، زکوٰۃ وصول کرو، کیونکہ یہ ان کی جسمانی اور باطنی ہر قسم کی طہارت کا ذریعہ. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اللہ کے لیے صدقہ کرنا ہے. زلزلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت اس پر اللہ رب العالمین نے رحمت کیا ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، بحیثیت میری ساری امت کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. انفرادی طور پر جس کے اعمال بد ہوں گے ان بد اعمال کی اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے کے، اگر وہ موحد ہے، شرک نہیں کرتا تو جنت میں داخل کر دے، اگر چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. لیکن ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دے، ایسا نہیں. اور فرمایا عذابها فی الدنیا، ہاں اس امت کا عذاب دنیا میں ہے. الفتن، فتنے آئیں گے، والزلازل، اور زلزلے آئیں گے، والقتل، اور ایک روایت میں الحرج، الحرج سے مراد قتل بہت زیادہ ہوں گے. اور یہاں تک ہوگا کہ قاتل کو بھی نہیں پتا کہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو بھی نہیں پتا کہ کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آتا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ قاتل کو نہیں پتا وہ ایسے ہی، مقتول کو نہیں پتا وہ کیسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ دنیا میں تو مہلت ہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے جب مصلحین اس امت کے اندر موجود ہوں گے. رب العالمین کا اعلان ہے کہ میں اس امت پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، ان کو بحیثیت پوری امت ہلاک نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما نرسل بالآیات إلا تخویفا. ہم یہ جو نشانیاں ہیں، زلزلے ہیں، طوفانی بارشیں ہیں، ہوائیں ہیں، یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم یہ بڑے بڑے جو عذاب قیامت کے دن آنے والے ہیں نا، ان سے پہلے ہم یہ چھوٹے چھوٹے، یہ دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے، اگر ایک ہی وقت میں 4,000 10,000 بندہ مر گیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک چھوٹا عذاب ہے. ہمارے نزدیک، ہماری نظر میں بہت بڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 2004 جنوری میں بھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، 50,000 بندے ایک ہی وقت میں مر گئے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. کیوں بڑے عذاب سے پہلے کیوں بیٹھتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سمجھاتے ہیں. اگر تو قوم مان جائے تو بچ جاتی، لیکن اگر اللہ کی نصیحت اور سمجھانے والوں کی بات کو ناپسند کیا جائے، دیکھی جائے گی. ہم بھی کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے کیا کیا؟ فعقروا الناقہ، انہوں نے ان کی نصیحت کو ناپسند کرتے ہوئے جو اونٹنی تھی نا اس کی کوچوں کو کاٹ دیا، اس کو قتل کیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، رب کی جو نصیحت تھی اس کو ناپسند کیا، اس کے اوپر تیڑی چڑھائی اور ناک چڑھا کے چلے گئے. وقالوا، اور ساتھ کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لا جو عذاب جس کا ہر روز ڈنڈورا پیٹتے ہو لے کرو، ان کنتم من المرسلین،
اگر تم پیغمبر ہو تو لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہمارا جب غصہ آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، زمین پہ زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ گھٹنوں کے بل سارے کے سارے اکٹھے ہی فوت ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي، اپنے گھروں میں زمین ہلی، اوپر سے چیخ آئی، ساری قوم ثبوت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈرایا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین کی اسی طرح پکڑ ہوتی ہے، جب وہ کسی قوم کو پکڑتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے تو پھر اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، لیکن اس میں جو سزا آتی ہے، جو پکڑ آتی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے، کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا۔ کیوں؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، کیونکہ وہ دن جو ہے، وہ دن سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے وہاں بےزتی ہوگی۔ تو وہاں کی بےزتی اور وہاں کی انسلٹ اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے پہلے ہی سمجھ جاؤ۔ سمجھایا تھا قارون کو لا تفرح، اس نے بھی نہیں بات مانی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اس نے نہ مانا تو پھر ہم نے زمین کے اندر اس کو دنسا دیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی سب کچھ زمین میں دنسا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین پھر ایسے کرتے ہیں۔ آج موقع ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اور اللہ رب العالمین کے ان عذاب سے اپنے آپ کو بچا دیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی ہم پہ بے تحاشا بے موسمیں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی زمین حرکت میں آ جاتی ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوف آ جاتا ہے، کبھی بھوک کا عذاب آ جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کبھی ہمارے مال، ہماری جانیں وہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں کامیاب وہ لوگ ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت میں شامل فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔